السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، فعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، رواه ابن ماجہ بسند واہن جدا۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 115 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ باب چل رہا ہے باب تیمم کا بیان، اور یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، سند کے اعتبار سے روایت بہت زیادہ کمزور ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں باب کے اخیر میں عام طور پر ضعیف اور غیر مستند روایتوں کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایسی روایتوں کے لانے کا مقصد یہی ہے کہ اس باب میں یہی روایت قابل عمل ہے، یعنی ضعیف ضرور ہے مگر وہ عمل کے قابل ہے، عمل کے لائق ہے۔ ضعیف سند کے اعتبار سے ہے لیکن حدیث کا جو معنی ہے مطلب وہ معنی درست ہے، یعنی وہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ حدیث ضعیف ہے اس پر عمل نہیں، مطلب یہ کہ اس روایت پر عمل اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہی چیز اقرب الی الصواب ہے، قیاس سے قریب ہے، یعنی اگر یہ روایت ضعیف نہ بھی ہو تب اس پر ہم چھوڑ دیں یا اس کو نہ مانے، یا حدیث ضعیف یہ حدیث نہ بھی ہو تو قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ جو پٹیاں ہیں، جو کہیں ہاتھ فریکچر ہو گیا یا کہیں زخم ہو گیا، آدمی نے پٹی باندھ لی ہے تو اس پر مسح کر لے، جیسے موزے پر مسح کرتے ہیں، یعنی آدمی موزہ پہن لیا ہے، وضو بنا کر کے موزہ داخل کر لیا ہے، تب آدمی اس پر مسح کرتا ہے۔ تو قیاس کیا کہتا ہے کہ جب موزے پر مسح کر سکتے ہیں تو جبکہ موزہ کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی زخم کوئی تکلیف نہیں ہے، تو پھر جب زخم ہو، جب پریشانی ہو، تکلیف ہو تو اس پر مسح کرنا بدرجہ اولا گنجائش ہوگی، جائز ہوگا۔ جب بغیر کسی مجبوری کی موزے پر مسح کرنا جائز ہے، تب ایک طرف مجبوری ہو، ہاتھ فریکچر ہو، پیر فریکچر ہو، کہیں زخم ہو اور اس پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو اس پر مسح کرنا زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ مناسب ہوگا۔ دیکھیے روایت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انکسرت احدى زندي فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأمرني ان امسح على الجبائر۔ انکسرت ماننا ہوتا ہے ٹوٹ گیا۔ دیکھیے کسرہ معنی ہوتا ہے توڑنا، اور ان کسرہ جب آئے گا تو معنی ہوگا ٹوٹ گیا، کسی نے توڑا تو وہ ٹوٹ گیا، تو ان کسرہ معنی ٹوٹ گیا، اور کسرہ معنی ہوگا توڑنا۔ یہاں ان کسرت مؤنث کا صیغہ ہے
اس لیے کہ احدا زندیہ یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. جب مؤنث ہے تو وہ فعل بھی مؤنث استعمال ہوگا. ان کثرت ٹوٹ گیا. احدا ایک، احد مانے ایک اور احدا مانے ایک، دونوں میں فرق کیا ہے؟ احدا یہ مؤنث ہے اور احد یہ مذکر ہے، میل ہے، اور احدا فیمیل ہے. ان کثرت احدا زندیہ. زندن سے زندیہ ہے، زندن اصل ہے اور زندیہ یہ اضافت ہے. پہلے معنی زندن دیکھیں. زندن کہتے ہیں ہتھیلی کی جانب بازو کا جوڑ، یعنی کلائی کے بعد جو ہڈی آتی ہے، یعنی دیکھیے انگوٹھا ہے، اس پر نیچے آئے تو جہاں سے ہاتھ فولڈ ہوتا ہے اسی کو زندن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسی ہڈی کو کیا کہتے ہیں؟ زندن. اسی کو رسغن بھی کہتے ہیں. رسغن، را سین غین، جہاں سے چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا یہی ہے زندن اور رسغن. کلائی کے بعد کا جو جوڑ ہے اس کو زندن کہتے ہیں اور رسغن بھی کہتے ہیں. یعنی جب وضو بناتے ہیں تو پہلے جو ہاتھ دھلتے ہیں تو یہی کلائی تک ہاتھ دھلتے ہیں. یعنی جو کلائی کے اوپر جو جوڑ ہے، ہڈی ہے، تو وہاں تک ہاتھ دھلتے ہیں. اور اس کے بعد جب چہرہ دھلنے کے بعد ہاتھ دھلتے ہیں تو وہ کوہنی تک دھلتے ہیں. تو یہاں زندن کا معنی کیا ہے؟ یہ ہتھیلی کی جانب بازو کا جوڑ، جسے رسغ کہتے ہیں، جس کو گٹا کہتے ہیں. زندن مطلب یہ حرف اصلی ہے، اور زندیہ یہ یائے متکلم کی طرف اضافت ہے. یائے متکلم کی طرف یہ کیا ہے؟ اضافت ہے. زندیہ زندن کے معنی گٹے کی ہڈی، اور زندیہ کے معنی میرے گٹے کی ہڈی. ان کثرت احدا زندیہ، میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. ان کثرت احدا زندیہ اے یدیہ، میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. یعنی جو ہاتھ کلائی کے بعد جہاں سے ہاتھ فولڈ ہوتا ہے وہ ہڈی میری ٹوٹ گئی. ان کثرت ٹوٹ گئی، احدا زندیہ میرے ہاتھ کی ہڈی، یعنی جہاں سے کلائی کے اوپر سے جو ہاتھ فولڈ ہوتا ہے وہ ہڈی ٹوٹ گئی. فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فسألت تو میں نے سوال کیا، فسألت تو میں نے سوال کیا، رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا. لیکن سوال کیا یہ یہاں نہیں بتایا گیا، مطلب یہاں ذکر نہیں، اس روایت میں سوال ذکر نہیں ہے، لیکن سوال مطلب وہ سمجھ میں آ رہا ہے، جس کو ماحول ذہنی کہتے ہیں. یعنی سوال یہاں پہ پوچھا جو وہ واضح نہیں ہے، لیکن جو پوچھا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا سوال تھا. سوال ان کا یہی تھا کہ اب جب ان کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، فریکچر ہو گیا ہے، تو اب اس کو وضو میں کیا کریں؟ اس پر مسح کریں؟ یہی سوال تھا. فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ. فَأَمَرَنِي، امرا مانے حکم دینا، امرا حکم دینا، فَأَمَرَنِي مانا تو مجھے حکم دیا. فَأَمَرَنِي یا متکلم کے ساتھ، فَأَمَرَنِي تو مجھے حکم دیا، فَأَمَرَنِي تو مجھے حکم دیا، ان امسح علی الجبائر، ان امسح یہ کہ میں مسح کروں، یہ کہ میں مسح کروں.
اب یہاں باب چل رہا ہے تیمم کا اور روایت لائی جا رہی کس کی؟ مسح کی. تو دونوں مطابقت کیا ہے؟ یہ تیمم کی روایت، تیمم کے باب میں تیمم کو متعلق حدیث آنی چاہیے، لیکن یہاں تو مسح کی بات آ رہی ہے. دیکھیے تیمم جب کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی مسح کی کیفیت پائی جاتی ہے. مسح کی کیفیت پائی جاتی ہے. آدمی اپنے ہاتھ کو مٹی پہ مارتا ہے، پھر اس پر ہاتھ پر پھونک مارتا ہے، پھر چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے. تو چہرے پر جو ہاتھ پھیرتا ہے یا دونوں بازو پر ہاتھ پھیرتا ہے، یہ مسح کی کیفیت ہے. یہ کیا ہے؟ مسح ہے. تو اسی طرح سے یہاں جو مسئلہ چل رہا ہے کہ پٹیوں پر مسح کیا، تو تیمم کے باب میں یہ پٹیوں پر مسح کی روایت کیوں لائی گئی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر مسح کا معنی اس تیمم کا معنی پایا جا رہا ہے. یعنی تیمم کے اندر بھی مسح کی کیفیت پائی جاتی ہے. یعنی جب تیمم کرتے ہیں تو ہاتھ پھیرتے ہیں، تو یہی ہاتھ جو پھیرتے ہیں یہ مسح کہلاتا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ مسح کہلاتا ہے. فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ، تو آپ نے مجھے حکم دیا ان امسح کہ میں مسح کروں. فَأَمَرَنِي، تو مجھے حکم دیا ان امسح کہ میں مسح کروں. علی الجبائر، علی مانے پر، اور جبائر یہ جبیرہ کی جمع ہے، پٹی. جبیرہ جبائر کی معنی کیا ہوتا ہے؟ پٹی. یعنی پہلے زمانے میں جو علاج کرتے تھے ہاتھ ٹوٹنے وغیرہ کا، تو وہ کپڑا باندھتے تھے، لکڑی کا کچھ ٹکڑا لگاتے تھے اور پھر اس کو لپیٹتے تھے. اور آج کے زمانے میں تو پلاسٹر جو استعمال ہوتا ہے. تو پہلے زمانے میں علاج یہی چلتا تھا کہ لکڑی اور کپڑے وغیرہ سے باندھ کر کے جہاں ہڈی فریکچر ہوتی تھی تو اس کا علاج کرتے تھے، تو ہڈی درست ہو جاتی تھی. آج کے زمانے میں کیا ہے؟ پلاسٹر وغیرہ استعمال ہوتا ہے، پکا پلاسٹر، اس میں سیمنٹ وغیرہ لکوڈ وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے. فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ، تم آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں پٹیوں پر مسح کروں. جبیرہ کی جمع ہے جبائر. جبیرہ کی جمع ہے جبائر. جبیرہ کہتے ہیں پٹی کو. پٹی اب وہ اس کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے، کہیں کپڑے کی پٹی ہوتی ہے، کہیں لکڑی کی ہوتی ہے، اور آج کے زمانے میں پلاسٹر سیمنٹ وغیرہ کا رہتا ہے. تو جو بھی ہو وہ سب پٹی میں شمار ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹی پر مسح کرنے کا حکم دیا. فَأَمَرَنِي، تو آپ نے مجھے حکم دیا ان امسح کہ میں مسح کروں علی الجبائر، پٹیوں پر. رواہ ابن ماجہ بسند واہن جدہ. رواہ ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے یا اس روایت کو ذکر کیا ہے بسند واہن جدہ، شدید کمزوری کے ساتھ. سند مانے سند، واہن مانے نہایت کمزور، شدید ضعیف، جدہ مانے بہت. یعنی روایت جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ سند کے لحاظ سے بہت زیادہ کمزور روایت ہے. بسند واہن جدہ، نہایت کمزور سند کے ساتھ. اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کمزور سند کے ساتھ، یعنی حدیث سند کے اعتبار سے نہایت کمزور ہے. اس کے کمزور ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں عمرو بن خالد الواسطی، عمرو بن خالد الواسطی ایک راوی ہیں جو متفق علیہ موضوع ہیں، کذاب ہیں. ان کی روایت کیا ہوگی؟ انتہائی شدید ضعیف ہوگی. علامہ نووی رحمہ اللہ نے ان کی حدیث کے متعلق بیان کیا ہے کہ حفاظ حدیث کا اتفاق ہے کہ راوی کیا ہے؟ شدید ضعیف ہے، مطلب ان کی روایت نہیں قبول کی جائے گی. تو یہاں پر حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے یہ ضعیف روایت جو ذکر کی ہے، مقصد یہ ہے کہ اس باب میں یہی عمل ہے، یہی حدیث ہے جو سب سے زیادہ صحیح ہے. مطلب صحیح کس اعتبار سے ہے؟ عمل کے اعتبار سے. سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے، عمل کے لحاظ سے حدیث کیا ہے؟ درست ہے. یعنی یہ حدیث عمل کے قابل ہے. کس اعتبار سے قابل ہے؟ کہ یہ حدیث ضعیف ضرور ہے لیکن قیاس کے زیادہ قریب ہے. کہ جیسے موزہ پہنتے ہیں، موزے پر جب مسح کرنے کی اجازت ہے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی بیماری کے، تو اب جب بیماری ہو جائے
جب کچھ ہاتھ فریکچر ہو جائے، ہڈی ٹوٹ جائے یا اعضائے وضو میں سے کوئی چیز متاثر ہو جائے تو کمزوری اور بیماری اور پریشانی کی وجہ سے اس پر مسح کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کثرت احدا زندیہ، کہ میرے دونوں ہاتھ میں سے ایک ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فامرنی، تو آپ نے مجھے حکم دیا، ان امسح الجبائر، کہ میں پٹیوں پر مسح کروں۔ رواہ ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، بسند واہن جدہ، انتہائی نہایت کمزور سند کے ساتھ، نہایت ضعیف سند کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، یعنی روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور اس کے ضعف پر اتفاق ہے، لیکن حدیث پر عمل مناسب ہے، بہتر ہے، اس حدیث پر عمل کر سکتے ہیں، یعنی عمل کے لائق ہے، اور یہ قیاس کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس روایت سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور اس کو کہیں زخم لگ جائے یا ہاتھ فریکچر ہو جائے یا کچھ ٹوٹ جائے یا اعضائے وضو پر پٹی بدھی ہو، تو جتنے حصے کو ہم دھل سکتے ہیں اتنا حصہ دھلنا پڑے گا۔ جتنے حصے کو ہم دھل سکتے ہیں اور نقصان دہ نہیں ثابت ہوگا تو اتنے حصے کو دھلیں گے، لیکن جہاں پر بینڈیج ہے، پٹی ہے، اور وہاں پر پانی پہنچانا نقصان دہ ہے۔ ظاہر سی بات، پٹی بدھی ہوئی ہے تو پانی اندر کیسے پہنچے گا، اور آج کے زمانے میں تو پکا پلاسٹر ہوتا ہے، وہاں اندر تو پانی پہنچنا بہت مشکل ہے۔ تو ایسی صورت میں جو پٹیاں ہیں، جو پانی جہاں تک پہنچنے میں دقت ہے یا پہنچنے میں پریشانی ہے، بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے، تو ایسی جگہوں پر مسح کر لیں گے۔ کیا کر لیں گے؟ مسح کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے بچائے، اور ہم سب کو حدیث پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور